رب بنانے والے کا نام رب ہے. یہ جب تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے تو بڑے رحم سے کرتا ہے، بڑا رحمان ہے، بڑی شفقتیں ہیں، بڑی مہربانیاں ہیں. اللہ پاک دنیا کے اندر بندوں پر رحم کرتے ہیں کہ یہ بندے دنیا کے ظاہری اور باطنی کمالات سے اپنے آپ کو مزین کرے. جیسے ایک باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کو اونچا بتانا چاہتا ہے، قابل بنانا چاہتا ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میری طرح نہ بنے بلکہ اور آگے جائے. اس کو مشقتوں میں بھی ڈالتا ہے، اس سے محنتیں بھی کرواتا ہے، اس کی ہمت بڑھاتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے. باپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد چاہے تھوڑی مشقت اٹھا لے، تھوڑی محنت اٹھا لے، دنیا کے سامنے مقابلے کے طور پر جینے والی بن جائے اور سب سے اونچے مقام پر پہنچ کر عزت حاصل کرنے والی بنے. ہر باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے. یہی صفت اللہ رب الجلال کے اندر ہے. اللہ کے رحمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بندے ظاہری اور باطنی کمالات حاصل کرے، روزہ رکھے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، صبح سے شام تک بھوکا رہے، اس کے اپنے نفس کو کچلے اور اپنی روحانیت کو پروان چڑھائے، اعلیٰ مقام پر پہنچے، اونچا مقام حاصل کرے، میری رضا اور خوشنودی حاصل کرے، جنتیوں والے اعمال حاصل کرنے والا بنے. تمام صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہو جائے. جیسے باپ چاہتے ہیں ویسے اللہ چاہتے ہیں اپنے ہر بندے کے بارے میں. اسی لیے رحمان کہا گیا. اس کے بعد ماں کیا چاہتی ہے؟ ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ پیٹ بھر کر کھائے، اچھا کھائے، آرام سے رہے، خوب سوئے، مزے کرے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. ماں یہ چاہتی ہے. عام طور پر جب بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ آتا ہے تو بعض مرتبہ ماں باپ میں نوک جھونک ہو جاتی ہے. ماں کہتی ہے بچے کے پیچھے پڑھ لے گا، آدمی تو کل جان اچھا ہے تو جہاں اچھا، اور کھایا نہیں پیا نہیں تو کیا پڑھے گا، اور آرام نہیں کرے تو کیا پڑھے گا. ماں پیٹ کو دیکھتی ہے، آرام کو، سکون کو دیکھتی ہے اپنے بچے کے. باپ اسے نہیں دیکھتا، مشقت اٹھاؤ آگے بڑھو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں صفتیں اللہ کے اندر ہے. دنیا کے اندر اللہ بندوں کو یہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت اٹھاؤ، جنت کے درجے چڑھو، آگے بڑھو، صلاحیتیں پیدا کرو، اقوام کے دیگر قوموں کے رہبر بنو، رہنما بنو. اور ماں کی جو صفت ہے کہ بچہ میرا خوش و خرم رہے، آرام رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اس کی صفت ہے. وہ جنت میں چاہتے ہیں کہ میرے بندے وہاں تکلیف نہ اٹھائے، حشر کے میدان میں انہیں تکلیف نہ ہو، جنت میں انہیں تکلیف نہ ہو، آرام سے رہے، مزے سے رہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں جو چاہو تمہیں مل جائے گا، وہاں جو مانگے وہ مل جائے گا، وہاں جو مطالبہ کرے مل جائے گا. وہاں کوئی تمہارے لیے مشقت نہیں ہے. جو ماں کی صفت دنیا میں ہے وہ اللہ کی صفت آخرت میں ہے. یہی وجہ ہے الرحمن الرحیم. اکثر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے بڑا رحمان، نہایت رحم کرنے والا، اس میں بھی رہے گا اس میں بھی رہے گا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے دونوں میں. اس کے یہ ہو گئی اللہ کی تعریف. یہاں اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کو بتایا گیا، اس کے رحم و کرم کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانوں کو قریب کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ جب اتنا رحم کرتے ہیں تو بندوں کو چاہیے کہ اپنے پالنہار رحم و کرم کرنے والے کے قریب ہو، دور نہ ہو. اس کے بعد قیامت کا تصور پیدا کیا جا رہا ہے کہ تم
اللہ کے دن اللہ کے سامنے روز قیامت سامنے کھڑے ہو گے. اسی تصور کو بیان کیا جا رہا ہے مالک یوم الدین. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں رب ہونے کی حیثیت سے، اور جو رحم اور کرم کرنے والا ہے اس کے رحم اور کرم اور اس کی ربوبیت کی وجہ سے بگڑ نہ جانا، دوسروں کے حق طلبی نہ کرنا. کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں وہ حساب کا بدلے کے دن کا مالک وہ تنہا ہوگا، وہاں پہ تمہارا حساب ہوگا. یہ تصور بھی دل میں بٹھانا، اللہ کی نعمتوں کو اختیار کرتے ہوئے اس کے رحم و کرم کے سائے میں پلتے ہوئے اس بات کا تصور بھی ہونا کہ وہ دن ضرور حساب لینے والا ہے. اب یہ تصور بٹھانے کے بعد بندے کے دل میں اللہ نے اپنی طرف مائل ہونے کا موقع دیا. بولے اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، رحم کرم دیا، اور غلط چلو گے تو پھر موقع پڑے گا. اب کیا کرنا؟ اب عبادت کرنا ہے. اب اللہ سے کہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آج کل کیا ہے؟ آج کل ہمارا طریقہ سیکولر، تیری بھی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی بھی کرتے ہیں، تیری بھی کرتے ہیں. وہاں بھی جائیں گے، ماریں گے، گھنٹہ ہلائیں گے، سیکولر دکھیں گے، سیکولرزم کا دعویٰ کریں گے. نہیں، توحید یہ ہے کہ صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے. اس کی علاوہ کسی اور کے سامنے عبادت آ جائے گی تو شرک ہو جائے گی. اللہ اسے کبھی نہ قبول کرے گی نہ معاف کرے گی. دوسرے معبودان کو ان کو حق ہی نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے. اگر ان کو دوسروں کے کرنے کے ساتھ ان کی تھوڑی سی پوجا کر لی جائے خوش ہو جائیں گے. بشر دیکھے پتھر نہ ہو، انسان ہو، اگر ان کے سامنے تھوڑی پوجا کر لی جائے تو خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کا حق ہی نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کا حق ہے. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. توحید کا درس دیا جا رہا ہے یہاں پر. اللہ کی معبودیت کو ایک ماننے کا درس دیا جا رہا ہے. اس کے بعد جب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو مدد بھی تجھی سے طلب کریں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے. اللہ یہاں درس دے رہے کہ دیکھو جب میری ہی عبادت کرنا ہے تو میرے ہی سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا. میرے سے ہی مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا. مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہو اسی سے جو کہے نہ کسی سے. جو حضرات آرام کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اللہ کا کلام بیان کیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، کیونکہ یہ موقع بار بار آنے والا نہیں ہے. کیا پتا کہ اگلی زندگی میں ہمارے لیے پھر رمضان آئے یا نہ. بڑی فضیلت کا مقام ہے ماشاءاللہ. مسجد بڑی ٹھنڈی ہے، ایئر کولر لگے ہوئے، لیٹنے کے بجائے تھوڑا سا بیٹھ جانا ہے، دور بیٹھنے کے بجائے تھوڑا سا قریب بیٹھ جائیں گے تو اس مجلس میں شامل ہو جائیں گے. آپ دور بیٹھ کر سن رہے ہیں تو آپ اس مجلس میں شریک نہیں ہیں. اس مجلس میں اگر کوئی چیز تقسیم ہو جائے تو آپ کو نہیں ملے گی جو دور بیٹھے ہوئے. اگر اعلان کر دیں کہ بھئی دیو مسجد میں ہے، سب کو 500 کا نوٹ دے دیے جائیں گے، تو جب نوٹ تقسیم ہوگا تب آ جائیں گے پیچھے بیٹھے ہوئے. وہ مجلس میں شریک نہیں ہے، آواز تو ان تک پہنچ رہی لیکن مجلس میں نہیں ہے. اسی طرح جب رحمت تقسیم ہوگی تو مجلس میں موجود لوگوں پر ہوگی، جو آواز سن رہے ہیں ان تک نہیں ہوگی. وہ تو یوٹیوب سے ہی پہنچ جائے گی، وہ تو آن لائن سے پہنچ جائے گی، آواز پر نہیں ہے. فضیلت تو مجلس کے اندر ہے. تو الغرض میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ سے ہی مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی
کہ جوتے کا تسمہ بھی، جوتے کی ڈوری بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مانگو۔ ہمارا مزاج نہیں بنا ابھی، عبادت کا تو کچھ لوگوں کا بن چکا، مانگنے کا مزاج اللہ سے ہمارا ابھی نہیں بنا۔ ہم مخلوق سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ ہمارے پاس جیب میں پیسہ ہے، نماز کے لیے اذان ہو گئی، مسجد پہنچے، جب نہیں مانگتے اللہ مجھے یہ کام کے لیے جا رہا ہوں، میرے آسان فرما، مجھے فلاں چیز دلا دے، نہیں مانگتے۔ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، اللہ سے کیوں مانگے؟ اللہ سے جو چیز مانگی جاتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے، نقصان سے بچتی ہے۔ مانگنے کا مزاج بنانا، اپنے بچوں کی تربیت بھی اس طرح کریں کہ ہر چیز اللہ سے مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اللہ سے جب مانگنا ہے تو کیا چیز مانگنا؟ اب بولیں گے اللہ مجھے نوکری دلا دے، اللہ مجھے کار دلا دے، اللہ مجھے بنگلہ دلا دے، اللہ میرے بیٹے کا رشتہ کرا دے، میری بیٹی کا رشتہ کرا دے۔ یہ ضرورتیں ہمارے سامنے تو ہیں، یہ بہت اہم ہے ضرورتیں، لیکن ان سب ضرورتوں میں ہر انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے ہدایت۔ سب سے اہم ضرورت ہدایت ہے، اسی لیے اس کی تعلیم دی گئی کہ یہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے، سیدھا راستہ بتلائیے، سیدھا راستہ جو جنت کی طرف لے جانے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے مٹی میں بیٹھ کر نشانات ڈالے ہیں زمین پر کہ ایک لکیر کھینچی اور بتایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے۔ اس کے دائیں اور بائیں لکیر کھینچی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، ادھر ادھر کے راستوں میں مت جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا آج جو پڑھانے کے جو میتھڈالوجی ہے، جو پڑھانے کے طریقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ کچھ لکھ کر بورڈ پر لکھ کر یا ڈیزائن ڈال کر یا ڈرائنگ ڈال کر بتانے کا طریقہ، یہ ایک مرتبہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مواقع پر نشانات ڈال کر سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ موقع نہیں ہے، وقت بہت قلیل ہے، بہت تنگ ہے، پوری باتیں آپ کے سامنے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی نہیں ہوگی، اگر اس تفسیر سے اگر اتنا مختصر بھی کریں گے تو سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی شامل نہیں ہوگی۔ لوگوں نے بڑی بڑی جلدوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دی ہے، کسی نے حق ادا نہیں کیا۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کئی جلدوں میں ہے، ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ کا حق ادا کر دیا۔ وہ سمندر ہے قرآن مجید، یا ایک پارے کی تفسیر پون گھنٹے میں تفسیر نہیں کہیں گے، خلاصہ مختصر۔ کیوں؟ اگر زیادہ کریں گے تو آپ 9 تو 11 ہو جائیں گے، آپ کے پیچھے آنا پڑے گا، پکڑ پکڑ کے بٹھانا پڑے گا۔ قرآن سے جو بے رغبتی ہے، اس بے رغبتی کی وجہ سے ہم آپ کی بشاشت دیکھیں گے۔ جب تک آپ بیٹھ رہے چلتی رہی گاڑی، جب مسلم الحمد للہ گاڑی بولیں گے، جب آپ کے چہرے پر سستی نظر آئے گی، ورنہ پھر ایک 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 آخر میں بچ جاؤں گا۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، زبردست مجمع بھر کے بیٹھا ہوا تھا، ایک 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 کر کے سب چلے گئے، ان کی تقریر زوردار چل رہی، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تقریر ہونے کا بولے بابا ماشاءاللہ بیان بڑا زبردست سن رہے تھے، بہت دلچسپی آپ کو بیان سے، بولے نہیں حضرت تمہیں بیٹھے سے رومال میری ہے، تمہیں جو رومال وہ بیٹھے وہ رومال میری ہے، تمہیں کب ختم کرو وہ ٹھیک ہے میں لے کے جا رہا ہوں تو بیٹھو۔ یہ ذوق ہے آج دینی مجلسوں کا، اللہ معاف فرمائے۔ تو سیدھے راستے کی ہدایت اللہ سے طلب کرنا یہ انسان کی سب سے پہلی اولین اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آدمی کو گھر نہ ملے، کرائے کے گھر میں رہنے کا،
کچھ نہ ملے، انسان زندگی گزار لے گا، ہدایت نہ ملے، ساری دولت مل جائے دنیا کی، ہدایت نہ ملے، اللہ اکبر، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ بہت بڑے داعی ہیں، آج جو ہے دشمنان اسلام کو جیل کے اندر رکھے ہیں، غیر مسلموں میں دعوت کر رہے ہیں، دعوت کو روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے۔ ایک مرتبہ فرما رہے تھے، ایک مسلمان غریب آدمی آیا، آ کر بڑا حضرت نے بہت پریشان، اللہ نے مجھے بہت پریشان رکھا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، میں دعا کر دوں گا کہ اللہ تجھے جارج بش بنا دے، اس کے پاس دنیا کی ساری حکومت، سپر پاور، ملک کا بادشاہ ہے، سب چیزیں وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، اللہ تجھے جارج بش بنا دے، اور جارج بش کو تیرے جیسا غریب، مجبور، پریشان حال، ہر طرف سے مارا ہوا ایک مسلمان بنا دے۔ منظور ہے؟ بولے نہیں حضرت، ہرگز منظور نہیں۔ کیوں منظور نہیں بھائی؟ وہ تو سپر پاور ملک کا صدر ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو ہر طرف سے مارا ہوا، پٹا ہوا، مجبور ہے نا، تو اللہ کی شکایتیں کرائے نا میرے پاس، تو وہ بن جا، میں دعا کر دوں گا۔ بولے نہیں۔ کیوں؟ بولے اس کے پاس ایمان نہیں ہے حضرت، میرے پاس ایمان ہے۔ ایمان تھوڑے سی ایمان کے جائے میاں، چھوڑ دے، وہ تو بڑا بن جا۔ بولے نہیں حضرت، ایمان سب سے بڑا قیمتی ہے۔ پھر حضرت سمجھائے کہ اتنی بڑی دولت تیرے پاس ہے، پھر رو رہا، اتنی بڑی دولت رکھتے ہوئے پھر رو رہا۔ ایک مومن کے مقابلے میں دنیا کا بڑے سے بڑا صدر ہی کیوں نہ ہو، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے کبھی اپنے ایمان کو کمتر نہ سمجھیں، مومنین کو بے حیثیت نہ سمجھیں۔ آج ہمارے اعمال کی بدولت، بدعملیوں کی وجہ سے اللہ ہم کو جوڑنا چاہتے ہیں، اپنی طرف بھگا کر لانا چاہتے ہیں۔ جیسے جب بکریوں کا بندہ پھیل جاتا ہے تو چرواہے مار مار کر بکریوں کو اس کے قریب کرتے ہیں چرواہے کے، ایسے ہی انسان جب اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کتوں کو لگا دیا ہے بکریوں کو قریب کرنے کے لیے۔ چرواہا کتا بھی پالتا ہے، تو پتا چرواہا کتے پالتے ہیں۔ کیوں پالتے ہیں کتے؟ کہ بکری دور جائے گی تو کتا بھگا کر لائے گا اسے، چرواہے کے قریب لائے گا۔ تو ایسے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ سے دور ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے کتوں کو چھوڑا ہے تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو سیدھا راستہ وہ جن پر آپ نے انعام کیا، اوپر توحید کا بیان ہوا، پھر اس کے بعد آخرت کا بیان آیا، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کا بیان آ گیا، پھر اس کے بعد رسولوں کی رسالت کا، نبی کی نبوت کا بیان آ گیا کہ جن پر انعام کیا ان کے راستے پر چلا۔ وہ کون ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انبیاء ہیں، صدیقین اور شہید ہونے والے اور نیک لوگ، ان لوگوں میں سے ان لوگوں کا جو راستہ ہے وہ راستے پر ہمیں چلائیے۔ اس کے بعد آگے اور تعلیم دی کہ آزو بازو کے راستے نہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، وہ یہودی ہیں، یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب بالائے غضب، غضب پر غضب، ڈبل غضب کے ساتھ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے کے ساتھ یہ یہودی لوٹے۔ تو ایسے اللہ کے غضب نازل شدہ لوگوں کے راستے پر مت چلائے اللہ، اور نہ گمراہ یعنی عیسائی گمراہ ہوئے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا، یہود اور نصارہ کے راستے پر نہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ یہ دعا جب بندہ ہر نماز میں کرتا پھر آمین، اے اللہ قبول فرما، میری اس دعا کو قبول فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے سورۃ الفاتحہ، 5 نمازوں میں ہم مسلسل ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔
امام صاحب پڑھتے ہیں، اگر ہم تنہا پڑھ رہے تو ہم پڑھ رہے ہیں جی، امام صاحب زور سے پڑھے تو بھی پڑھ رہے ہیں، آہستہ پڑھنے کی رکعتوں میں بھی امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ کتنی عظیم سورت ہے اور کتنی اہم سورت ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام، کسی نے 55، کسی نے 99، بہت سارے نام۔ اس کو ام القرآن، ام الکتاب، پورے قرآن کا خلاصہ علماء نے بیان کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور یہ چھوٹی سی سورت الفاتحہ کا جو شروع میں لگا دیا، یہ دراصل ہماری طرف سے اللہ کے دربار میں ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے، ایک اپلیکیشن ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں، ایک اپروڈ اپلیکیشن ہے۔ جیسے آپ ریلوے اسٹیشن میں جائیں گے، اپروڈ فارم ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی کہاں جانا ہے، کون سی ڈیٹ کو جانا ہے، کون سی ٹرین پکڑنا ہے، کہاں سے کہاں ویا کدھر جانا ہے، سارا فارم فل اپ کر کے دیں گے۔ اگر آپ نے بہترین انداز میں کمپیوٹر کی کلر پرنٹنگ نکال کر یہ پیٹرن لکھ کر لائیں گے تو ریلوے والے ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ حکومت کی کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں اور آپ کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ہو یا کمپیوٹر کی کمانڈ میں ڈیزائن ڈال کر بہترین لکھ کر دیں، وہ جب تک قبول نہیں کریں گے تب تک کہ ان کا اپروڈ جو فارم ہے اس کو فل اپ کر کے آپ نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے امت کے لوگوں کے لیے، اپنے انسانوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے اللہ نے ایک اپروڈ اپلیکیشن دے دیا۔ اللہ کے دربار میں اپلیکیشن دینے کا طریقہ یہ ہے، پہلے اس کی تعریف کرنا، پھر اس کے بعد اس کے ہمارے درمیان جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، اس کو بیان کرنا، پھر اس کے بعد مانگنا، سیدھا راستہ مانگنا، غلط راستے سے بچنا، یہ اپروڈ اپلیکیشن۔ اب اس کے بعد اللہ نے جب ہم نے مانگ لیا، اب اللہ نے کہا لے لو، یہاں الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک یہ پورا قرآن اسی اپلیکیشن کی وجہ سے نازل کر دیا۔ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ گائے کے۔ بقرہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ بڑا تعجب ہوتا ہے لوگوں کو، بھئی اللہ نے گائے کا نام رکھ دیا، شہد کی مکھی کا نام رکھ دیا، سورتوں کے نام الگ الگ نام رکھ دیا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها واللہ لا یستحیی من الحق۔ اللہ حق بات بولنے سے شرماتے نہیں، اللہ چھوٹی سے چھوٹی مثال دے کر سمجھانے سے بھی شرماتے نہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا کیونکہ اس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار شخص تھا، اس کے بھتیجے نے مال کی ہرس اور ہوس میں اپنے چچا کو قتل کر دیا، قتل کر کے پڑوسی کے پاس لا کر اس کا لاش رکھ دیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ بھئی اس نے قتل کیا ہے، کسی اور نے قتل کیا۔ اب وہ بے گناہ، اگر اس کو مجرم مان لیا جائے تو وہ بیچارہ پس جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ گائے کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کو، گوشت کے ایک ٹکڑے کو مردے کے جسم سے لگاؤ، مردہ زندہ ہوگا اور قتل کرنے والے کا نام بتائے گا۔ اس میں کیا لاجک ہے؟ اس میں کیا لاجک ہے کہ گائے کو ذبح کرے، کوئی ٹکڑا لے جا کر لگائے؟ اس میں بہت بڑی لاجک ہے۔ ایک لاجک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، اس وقت یہاں پر سامری نے گائے کا بچڑا بنا کر پوجا کروایا۔ تو بنی اسرائیل میں گائے کی بڑی اہمیت تھی۔ یہاں بھی جو برہمنز جو ہے نا، وہ اسی بنی اسرائیل سے ہیں، اسی لیے گائے کی زیادہ یہ ان کے درمیان عظمت، گائے کو ماتا فلاں فلاں مانتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کی طرف سے، یہ وہی لوگ ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں۔ تو ان کے اندر بڑی عظمت تھی گائے کی۔ تو گائے کو کٹوانا، ان کو ذلیل کرنا،
ان کے اس عقیدے کو، ان کے بھرم کو توڑنے کے لیے گائے کا کاٹنے کا حکم دیا۔ اور کچھ اور لوگ تھے اس وقت کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ جو مر جائے گا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، تو یہاں جب ٹکڑا لگائیں گے گائے کے گوشت کا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہہ دیا، ان کے عقیدے کو بھی اللہ نے باطل قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اللہ نے یہ کام کرا۔ تو اس واقعے کا ذکر ہے جس میں بہت سارے بدعقیدیوں کو درست کرنا ہے اور ایک اہم حصہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام اللہ نے سورۃ البقرہ رکھا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے ایسے الفاظ سے جن کے معنی کسی کو نہیں معلوم۔ الف لام میم، دنیا کی کسی بھی عالم کو پوچھ لو، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگوں نے کہا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اپنے کلام کو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا، ایک اندازہ ہے۔ البتہ حقیقت میں اس کی معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ وہ انسانوں کو اس بات کا عاجز بنا دینا ہے کہ یہ کتاب معجزہ ہے، یہ کتاب معجزہ ہے، اس کے ہر معنی کو تم جان بھی نہیں سکتے، اور جو جانتے ہو اس کو بیان نہیں کر سکتے، اتنے وسیع المعنی یہ کتاب ہے، یہ معجزہ۔ اس کے بعد جو تم نے مانگا تھا پیچھے ہدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لو یہ کتاب، پیچھے مانگا نا سورۃ فاتحہ میں، لو یہ کتاب، اس میں کوئی ذرہ برابر، بتی برابر شک و شبہ مت کرنا، اس میں ذرے بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ کتاب سب کے لیے ہدایت کی نہیں ہے، اس کتاب سے سب کو ہدایت نہیں ملے گی۔ بھئی اگر ہدایت نہیں مل رہی ہے تو کتاب کو غلط نہیں بولیں گے آپ۔ جیسے ڈاکٹر کے بعد آپ گولی لا کر کھا لیے اور آپ بیمار ان سے اچھے نہیں ہوئے، بولیں گے ڈاکٹر کی گولی غلط ہے، ڈاکٹر کا گولی غلط ہے، غلط گولی دے دیا اس لیے مجھے شفا نہیں ہوئی۔ ایسے قرآن پڑھنے کے بعد بعض لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، قرآن پڑھنے کے بعد بعض لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ بعض لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ کون گمراہ ہوتے ہیں؟ جن کے دل اور دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے، قرآن کی عظمت، اللہ کی عظمت اور اس کی خشیت نہیں ہوتی، یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا کر پڑھتے ہیں، ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ متقی ہیں۔ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ویلڈ فار اس کے لیے ہے، یہ ویلڈ کس کے لیے ہے، یہ کس کی بیماری کا علاج ہے۔ دوا پر لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی آپ دوا اٹھائیں، یہ دوا فلاں کے لیے ہے، لکھی بھی ہوتی ہے۔ یونانی کیا بولا ہے؟ کھانسی کے لیے دوا ہے، فلاں کے لیے دوا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر شروع میں بتا دیا کہ یہ فلاں کس کا علاج ہے، کس کی دوا ہے۔ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کی رہبری ہے۔ آپ نے مانگا ہدایت، ہم نے ہدایت دے دیا، لیکن یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے وہ؟ جس کے اندر 5 خصلتیں ہیں، 5 عادتیں ہیں، 5 صفتیں جس کے اندر ہے، وہ متقی ہے، اور اس کو یہ ہدایت اس کے لیے کام کرے گی، اور یہ کتاب اس کے لیے رہبری کا ذریعہ بنے گی۔ کون ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ بہت سے سر الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جنت دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، ساری چیزیں ہم اس قدر، قیامت کے حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں،
ایمانیات کا سارا خزانہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ ایمان بالغیب جو رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، دوسری صفت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو انہیں دیا جا رہا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ بولے خرچ کر رہا ہے مسجد میں، اللہ دے دے ضرور خرچ کرتا ہوں، اللہ دیا تو ضرور خرچ کرتا ہوں، اللہ دیا تو کتنا دینا بھائی، قارون کو دی تو دینا، میں حامان کو دی تو دینا، کتنا دینا، کتنا بھی دیا، دار عبداللہ جھوٹ دے لینے نہیں، وہ اللہ دیا تو اللہ نے دیا، کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ تم کو زیادہ تم نے تو خرچ کرو، یہ نہیں بولے جو تمہیں ملا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت۔ چوتھی صفت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آپ کے اوپر نازل کردہ کتاب میں، اور پچھلی کتابیں جو نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چار صفت ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، پانچویں صفت آخرت پر یقین رکھنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، کسی کا مال ماروں گا، کسی پر ظلم کروں گا، بہنوں کا حق ادا نہیں کروں گا، میراث میں جائیداد میں پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کروں گا، کمزوروں پر ظلم کروں گا، ان سب کا حساب مجھے کل اللہ کے سامنے دینا ہے۔ یہ یقین ہونا، ارے زبان سے بولا نہیں، یقین ہونا۔ یہ پانچ صفتیں جس کے اندر ہوں گی اس کو اس کتاب سے فائدہ ہوگا، یہ پانچ صفتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں، آگے پانچ صفت والوں کو اللہ ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، جس کے اندر پانچ صفتیں ہیں ان کو اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کی ہدایت گارنٹیڈ ہے، یہ اللہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہو گیا کتاب آپ نے مانا، ہدایت اپنے آپ کو دیا، اور یہ صفتیں ہوں گی، آپ کامیاب ہیں، آپ سرٹیفائیڈ ہیں۔ اس کے بعد مومنوں کے علاوہ جو دوسرے انسان ہیں ان کے طبقات بیان کیے جا رہے ہیں، کافر ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، ان کی کیٹیگریز بیان کی جا رہے ہیں، اور ان کی صفات کو، ان کا جھوٹ بولنا، ان کا حق کا انکار کرنا، ان کا آپس میں دھوکہ دینا، ان کا مسلمانوں سے دشمنی رکھنا، حسد رکھنا، ان تمام چیزوں کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ بات ابھی ہماری شروع ہے، وقت ختم پہ ہے۔ اللہ کے جو عہد کو انہوں نے توڑا، اللہ کی عبادت سے جو پیچھے بھاگے، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ ظاہر کیا، تو فرشتوں نے انسان کو فسادی کہا، فسادی کو پیدا کر رہے ہیں، اپنے فساد کرے گا دنیا میں جا کر۔ اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور اخلاق سکھائے، ساری چیزیں سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، ان کو جو جو معلوم ہے تم بول کے دیکھو، معلوم ہے۔ وَلَقَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہ آپ جو علم دیے وہ جانتے، اس سے بڑھ کر ہم نہیں جانتے، آپ بڑے علم والے، حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ آدم تم بتاؤ، آدم علیہ السلام نے ساری چیزیں بتا دی، تو اس علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا آدم کو سجدہ کرو، اللہ نے دیا ہم کو، تو کیا ہم بھی کسی کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ نے حکم کیا، اللہ جس کو جائے کروا دے، اللہ کا اختیار ہے ان سب چیزوں کا۔ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے کیا، ابا واستكبر وكان من الكافرين، تکبر کیا، انکار کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔
پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، پھر ان سے ان کی بیوی بنائی ان کی پسند سے، پھر اس کے بعد ان سے ایک تھوڑی سی لغزش ہوگی کہ جو چیز نہ کھانے کے لیے کہا گیا، شیطان ابلیس کیونکہ ان کی وجہ سے دھتکارا ہوا تھا تو بھٹکا کر اپنا بدلہ نکال لیا، اور جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو زمین پر آنا پڑا اور جو تکالیف ہوئی آدم علیہ السلام پر۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل میرے نعمتیں، اللہ نے بڑی نعمتیں بنی اسرائیل پر نازل فرمائی، ایسی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے فرعون کی ماتحتی میں رہ کر، قبطیوں کی ماتحتی میں رہ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چھڑا کر بچا کر اپنی جان کو جوخم میں لا کر لے کر آئے، اتنے معجزے انہوں نے دیکھ لیے، کتاب دیکھ لیا تورات کو لا کر دیتے ہوئے، اور اسی طریقے سے ان کے لیے پانی کے چشمے پہاڑ پر مار کر لکڑی کو اپنے عصا کو مار کر 12 چشمے نکالے، اور 12 قبیلوں کے لوگوں نے پانی پیا، سمندر میں مارا تو وہاں پر دریا پر مارا تو دریا میں 12 راستے نکل گئے، 12 قبیلے، کیونکہ اتنی ضدی قوم تھی کہ کتنی بھی مصیبت آ جائے ایک خاندان دوسرے خاندان، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کر بھی نہیں چلنا چاہتا، پانی کی پیاس سے مرا جا رہا ہے، ایک جگہ ایک خاندان ایک قبیلہ جہاں پانی پی رہا ہے دوسرا قبیلہ وہاں پینا نہیں چاہتا، ہم کو الگ چشمہ چاہیے پانی کا، ہم کو چلنے کے لیے دریا میں الگ راستہ چاہیے، ضدی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 12 پانی کے شکے لو پیو، 12 دریائی راستے نکال دیے، لو 12 راستے پر چلو، ہر نعمت من و سلوہ اللہ نے نازل فرما دی، ساری نعمتوں کے باوجود ہمیشہ اپنے عہد کو توڑتے رہے، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیار سے یہود و نصارہ کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہی ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ کی صفت رحمان نہ ہوتی تو پھر اللہ کو اتنا سمجھانے کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ رحمان ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، اللہ کے قریب ہونا ہے، اس کی کتاب کے قریب ہونا ہے، رمضان کے روزے پورے مکمل کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد اسی گائے کا تذکرہ جو میں نے بیان کیا، گائے کے اندر بڑے نخل، گائے کا کون سی گائے ہونا، جوان ہونا، بوڑھی ہونا، فلاں ہونا، کون سے رنگ کی ہونا، کون کیسی ہونا، اتنے سوالات اتنے سوالات اتنے سوالات، پھر بھی اللہ نے ان کے لیے آسان فرما دیا، گائے لا کر ذبح کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دلوں کی مثال دے رہے کہ دل کتنے طرح کے ہوتے ہیں، دل 3 طرح کے ہوتے ہیں، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، دل اتنے سخت ہو گئے تمہارے کہ پتھر کی طرح ہو گئے، حالانکہ پتھر کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی اس سے پھٹ کر نہر جاری ہو جاتی ہے اور کبھی اس سے پانی نکل آتا، ایک تو زیادہ سخت پتھر ہوگا تو پھٹ کر پانی نکلے گا، اور کم سخت ہوگا تھوڑا سا نرم ہوگا تو اس سے نہر جاری ہوگی جی، اور کچھ بھی نہیں ہو سکا، نہیں پھٹ سکا تو کم از کم اللہ کی خشیت تو لڑک جائے گا، اوپر سے لڑکے گا، کہ اس سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ نے یہود و نصارہ کو کہہ دیا، اور کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اللہ کے بہت قریبی ہیں، ہم کو جہنم کی آگ بھی نہیں لگے گی، ہم جو چاہے کر رہے ہیں، اگر جہنم کی آگ لگے گی تو تھوڑے سے ٹچ کر کے چلی جائے گی، بس اس طریقے سے، ایسا نہیں ہے، اس طریقے سے ایسا نہیں ہے، لن تمسنا النار الا ایام معدودۃ، چند دن ہم جہنم میں جائیں گے، جنت تو ہمارے لیے ہے، ہم تو اللہ کے رشتے دار ہیں، نحن ابناء اللہ واحبہ، اور اللہ کے بیٹے اللہ کے رشتے دار ہیں، ہم کو نہیں دے گا تو اللہ کس کو دے گا؟ یہ ان کا زعم تھا۔ اللہ نے بہت سمجھایا، بہت ساری آیتیں، ان سے جو عہد لیا گیا انہوں نے جو عہد توڑا، اور پہلے مان لیا، بعد میں نہیں مانا تو کوہ کو کے سر پر کھڑا کر دیا، مانا بھی نہیں مانا، مان لیا، ہٹا دیا، پھر وہی بات۔ اور اس کے بعد ان کا حال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حسد ان کے دل میں اتنا زیادہ ہے
کہ کسی طرح سے مومنین کو ہی پھیرنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی اتنے ایمان سے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، اتنا حسد ہے، اور آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے ہیں، دنیاوی زندگی کو اس قدر محبت کرتے ہیں وہ، اگر لو یعمر الف سنہ 1000 سال عمر کر دی جائے تو اور بھی جینا چاہے گا۔ آج دنیا میں یہودی سب سے زیادہ جینا چاہتا ہے، ان کی زندگیاں بڑھ رہی ہیں، ہماری یہ زندگیاں شوگر، بی پی، ہارٹ اٹیک، کینسر آتا ہم کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ سے ٹرک سے کیا کرنے وہ لوگ۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں لے کر آئے، فلاں کو کیوں دیے، فرشتوں کے دشمن، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، اللہ ایسے لوگوں کا دشمن۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخر میں تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے امتحان لیا، پھر اس کے بعد ان کو لوگوں کا امام بنایا، پھر انہوں نے جو دعا کی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے اور مکہ مکرمہ کو جو آباد کرنے کی جو انہوں نے دعائیں کی ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، پھر آگے چل کر یہودی اور نصارا، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے کہتے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے کہتے ہیں، کفار جن کو عقل نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، پکے اور حق سے لگے ہوئے، باطل سے جدا پکے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے۔ یہودیوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو رنگ میں ڈبا کر نکالتا، ان کا پادری، ان کا جو بھی۔ تو اللہ نے کہا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، دوسروں کے رنگ میں نہ رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے، جس کو آج ہم رسم بنا دیا، دادا آنا، دادا کا دادا آنا، جب جا کر اس کو کان میں اذان دی جائے گی نہیں، جو وہاں موجود ہو بچہ ہوتے ہی فوراً اذان دے دینا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نہ ہو تو جو ماں بچے کو پیدا کری ہے وہ بھی اذان دے سکتی ہے، لیٹے لیٹے، نہ قبلہ شرط ضروری ہے، نہ وضو ضروری ہے، نہ مرد ہونا ضروری ہے، اذان ہونا ضروری ہے، ورنہ شیطان چھو لے گا۔ تو جو اب آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کے سامنے ماں باپ غلط حرکتیں کرتے ہیں، بولتے بچہ آدمی کیا سمجھتا، تو بچہ آدمی نہیں سمجھتا تو اس کے کان میں اذان کیوں نہیں جا رہی، اس کی کان میں اقامت کیوں نہیں جا رہی؟ بچپن سے ہی بچوں پر اثر ہوتا ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس وقت سے ہی اثر ہوتا ہے۔ جو ماں باپ اولاد کے پیٹ میں آنے کے وقت سے ہی اولاد کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اولاد آگے جا کر بہت بڑی نکلتی ہے۔ آج ہمارے بچے کوئی بڑا خاصا کام نہیں کرتے، ایک لمٹ پہ جا کے ختم، بس چند تھوڑی سی نوکری کر لیا، دین ہے نا دنیا۔ کیوں؟ ہمارے پاس کوئی گولز نہیں، ہمارے پاس کوئی اچیومنٹس نہیں، ہمارے پاس کوئی ایمز نہیں۔ کسی سے پوچھا آپ کے بچے کیا اس کی قسمت میں کیا بننا ہے، وہ بنتا منسا قسمت میں بنتا۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ ماں باپ کو یہ طے کرنا پڑے گا شروع سے کہ میرا بچہ انشاءاللہ ہوگا، ہم اس بچے کو پہلے مسلمان بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، پھر اس کے بعد ہم چاہے اس کو حافظ عالم بنائیں، ایک ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کلیکٹر بنائیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کے پاس کلیریفیکیشن ہونا چاہیے۔ کلیریفیکیشن کسی کے پاس نہیں۔ دنیاوی تعلیم میں جب لوگ بی ٹیک کر لیں گے
5,000 کی نوکری 10,000 ایک پڑھا دوسری طرف جا رہا. کوئی کلیریفیکیشن نہیں لائف کا ہمارے پاس، نہ ایمان کا ہے، نہ دین کے اندر کوئی حال ہے، دنیا کے اندر کوئی حال ہے. اس لیے اپنے آپ کو کلیریفیکیشن رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، مسلمانوں سے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہود و نصارہ سے کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں مجھ سے رکھنا جھگڑ رہے ہم سے، جبکہ تمہارا بھی رب ہے وہ ہمارا بھی رب ہے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا ونصارى قل انتم اعلم ام اللہ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یہ تمام انبیاء یہودی تھے یا نصارہ تھے، تم زیادہ جانتے ہیں اللہ زیادہ جانتے ہیں. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپائے. واللہ بغافل عما تعملون، تمہارے کرتوتوں سے تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور کل قیامت کے روز ان تمام چیزوں پر تم سے سوال کیا جائے گا. تو الغرض یہ بہت ہی شارٹ میں آپ کے سامنے بات آئی. اتنا بھی اگر آپ سن لیں تو آپ حضرات کا ہمارے اوپر احسان ہوگا. آپ حضرات کا ہمارے اوپر علماء پر احسان ہوگا کہ آپ قرآن کو تھوڑا سا سیکھ لیں، قرآن کو تھوڑا سا سمجھ لیں، قرآن پر عمل کرنے والے بنیں. قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، قرآن زندگیوں کو سدھارتا ہے، قرآن ہمارے ہر طرح کے کنفیوژن کو دور کر کے کلیریفیکیشن والا راستہ ہمیں دیتا ہے. قرآن کی مجلس میں ضرور بیٹھیں. آج جتنے بیٹھے ہیں اگلی مرتبہ کل سے اتنی تعداد میں نہیں، ہر ساتھی ہمارا یہ کوشش کرے کہ میرے بچے کو بھی میں لاؤں، میرے بابا کو بھی میں لاؤں، میرے بھائی کو بھی میں لاؤں، سب کو جتنے مرد ہیں دوست احباب ہیں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو بھی اس درس تفسیر میں لے آؤ. ماشاءاللہ بڑی کشادہ مسجد ہے. اس مسجد میں آپ کے لیے درس ہو رہا ہے، نہ آپ سے نہ کوئی اجرت مانگ رہے ہیں، نہ آپ سے کوئی چائے نہ پانی. آپ خود روزے میں، آپ بھی روزے میں، لیکن اللہ کے واسطے اس کے کلام کو اس وقت سے پہلے سیکھ لو، اس وقت کے آنے سے پہلے اس کلام کو سمجھ لو کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہنا پڑے کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھیج دے کہ ہم جا کر تیری فرما برداری کریں گے اور نافرمانی سے بچیں گے، اور اس کو ہمارے لیے مہلت نہیں ہوگی. آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ وقت نکالا، اتنی باتیں معلوم ہوں، اتنی قیمتی باتیں معلوم ہوں. روزانہ آئندہ بھی انشاءاللہ کل سے اور بھی بہت سارے علماء کرام، ہر دن ایک عالم. شہر میں علماء کی بڑی تعداد ہے، ایک سے ایک قابل علماء ہے شہر میں، بڑے سے بڑے قابل اور جہید علماء، قرآن کی تفسیر کو مجھ سے اچھا کرنے والے. اور ہر ایک ایسا گلدستہ ہے ہمارا شہر کہ اس میں رنگ برنگے پھول ہیں، خوشبودار پھول ہیں، رنگ برنگے ایسے زبردست علماء ہیں. ہر عالم سے پھر آپ ایک دن فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے کلام میں کیسی چاشنی ہے، کیسی حلاوت ہے، کیسی طراوت ہے، کیسی وہ دلوں کو کھینچتا. میگنیٹ جیسے کھینچتا ہے نا، میگنیٹ ایسے اللہ کا کلام دلوں کو کھینچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، جو دشمنان یا ابو جہل یہی لوگ چھپ چھپ کر جا کر قرآن سنتے تھے، مذاق اڑاؤ چھپ چھپ کر جا کر سنتے تھے. تو یہ اللہ کے کلام میں حلاوت ہے، یہ تلاوت ہے، یہ طراوت ہے. اور آپ حضرات اس ماہ مبارک کا احترام اس قرآن کی وجہ سے کرنا ہے. روزے بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ حساب لگا کر نکالنا ہے علماء سے معلوم کر کے، اور روزانہ تراویح لازماً پڑھنا. لیکن تراویح اگر آپ پڑھیں گے تو پورے مہینے تراویح پڑھنے سے آپ کو پورا قرآن سننے کا موقع مل جائے گا. اللہ اکبر، کتنی آسانی اللہ نے ہمارے لیے فرمائی. 1-1.5 گھنٹہ امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیے، پورا قرآن آپ کے سامنے پورے مہینے میں سننے کو مل گیا. کیسے بہترین انداز میں علماء کرام الفاظ پڑھ رہے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے قرآن سنتے ہوئے. جن کو قرآن سننے میں مزہ آ رہا ہے پھر وہ جنت میں جانے کی کیسے امید رکھے. گانوں میں مزہ آ رہا، ٹی ویوں میں مزہ آ رہا، چینلوں میں مزہ آ رہا، اللہ کے کلام میں مزہ نہیں آ رہا.
تراویح کا اہتمام، زکات ادا کرے، روزہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اگر روزہ خراب باقی نہ سمجھتے کہ ہماری صحت خراب ہے، کسی متقی پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر سے رجوع ہو کر اپنے ہیلتھ کی کنڈیشن اس کے سامنے رکھے۔ اگر وہ کہتے ہیں آپ روزہ رکھیں گے آپ کی ہیلتھ خراب ہوگی، تو پھر علماء کے سامنے مشورہ رکھ کے مسئلہ معلوم کر کے فدیہ ادا کریں گے۔ کون سے ڈاکٹر سے؟ بے روزگار ڈاکٹر سے نہیں، کوئی بھی روزہ نہیں، میں بھی ڈوبا تیرے بھی میرے ڈوب ہوگا۔ متقی پرہیزگار دیندار روزہ دار نمازی ڈاکٹر سے مشورہ، تو وہ جو اگر بولے گا تو اس کو عمل کرنا۔ اپنے تو ہر ایک اپنا مفتی، میرے مسئلہ میری شوگر ہے، میرے مسئلہ میں بھوک لگتی، میرا ایک سال میں سفر کرا تھا، ایک سال بولے کیا حضرت صحیح کرنے میں گاڑی رکا رکا چلو صحیح رہی نہیں رہا، میں روزہ نہیں رہتا، میں کر لو صحیح کئی بار روزہ یہ ہمارا دھندا خراب ہوتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا، جھوٹ بول کر روزے بھی کرنا ہو تو روزہ چھوڑ دیے، جھوٹ چھوڑ دیں گے روزہ چھوڑ دیتے۔ ایک لطیفہ بول کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب کو خوب مارنے کی عادت تھی شراب، ان کا ایک خاص دوست تھا، بولا بھائی شراب زیادہ پیے تو گردے خراب ہو جاتے ہیں، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ خوب نشے کی حالت میں کتاب لا کے دکھایا، بولے کتاب میں لکھو ہے شراب زیادہ پیے تو گردے خراب ہوتے ہیں، پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، آدمی جلدی مر جاتا، پورا پورے نقصانات گرا۔ سمجھ میں آیا کیا بھائی تیرے کو نشے الحاف سمجھ میں آیا؟ اب کیا کرتا ہوں یہاں سے چھوڑ رہا تو گھر سے پکا چھوڑتا کیا اور چھوڑتا کیا چھوڑتا ایسے کتابیں پڑھنا چھوڑا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں جھوٹ نہیں چھوڑیں گے روزہ چھوڑیں گے، ہم بری سنگت نہیں چھوڑیں گے علماء کو چھوڑیں گے، ہم مسجدیں چھوڑیں گے، ہم تراویح چھوڑیں گے، سب چھوڑیں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ماہ مقدس میں اپنے کلام پاک سے جوڑے رکھیں، اور ہماری سعادت اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق بخشے، روزے، تراویح، زکات، صدقات، خیرات اور تاثراتوں میں جاگنا اور شب قدر کو پانا، یہ تمام چیزوں کی نعمت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس رمضان کے جانے سے پہلے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری زندگی میں اللہ بار بار رمضان لائے، بار بار رمضان لائے، اور ہر رمضان ہم سے راضی ہو کر جائے، اور جس وقت ہم کو دنیا سے اللہ اٹھانا چاہے ایک زندگی میں پھر آخری رمضان لائے، اس رمضان میں ہم سے راضی ہونے کے بعد پھر اس رمضان کے بعد پاک صاف کر کے اللہ ہم کو اس دنیا سے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں برما ہونے قبول فرمائے، قرآن کی اس محنت کو، اس محبت کو ہمارے جو قرآن سے ہے قبول فرما کر ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دیندار متقی پرہیزگار بنائے، کفر و شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کو انصاف دلائے، اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں پر جو ظلم ہو رہا ہے، وقت کی جائیدادوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، مساجد و مدارس پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو کیفر کردار میں پہنچائے اور مسلمانوں کو نیک اور ایک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ مولانا کے شکر گزار ہیں کہ مولانا نے دین کی باتیں، قرآن کریم کی باتیں، قرآن اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کے سامنے سنا رہے تھے۔ اللہ مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور علم میں اضافہ فرمائے اور صحت و تندرستی کی عطا فرمائے۔ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام حضرات جو ہے تھوڑی دیر آرام کرنا، آرام کر لیجیے یا بھی اپنا جانا ہے تو جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔